میری بیٹی ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا نسا ہے، پتہ نہیں نسا ہے، بہرحال عمر بڑھ رہی ہے، وہ سختی کرتی ہے، اس کے لیے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری دے اور اس کا غصہ وغیرہ سب چیزیں جو ہے وہ دور فرما دے۔ حافظے کی کمزوری کے لیے یا قوی یا متین پڑھا کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ دعا پڑھا کریں۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں کا باجرہ لے کے آنا، اس سے اولاد بناتے پیدا ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر باجرے سے ہوتی تو یہاں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا۔ بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے مسئلے۔ مدینے کی مٹی شفا ہے، بالکل شفا ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اس میں جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے فرض اور نفل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ وسیلے سے دعا جو ہے سیدھی اللہ سے مانگے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جیب میں اگر چھوٹا قرآن ہو تو حمام میں نہیں جا سکتے آپ، اس کو باہر رکھیں۔ نماز کے وقت میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں، آنے دو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں کے ایک بہت بڑے راہب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی برے خیالات دل میں نہیں آتے، اور مسلمان جب نمازیں پڑھتے ہیں کسی کو بیوی کا خیال ہے، کسی کو کسی اور عورت کا خیال ہے، کسی کو دکان کا خیال ہے، سارے خیالات دنیاوی آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر تمہارے سوال کا جواب۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ایک ڈاکو کسی گھر میں داخل ہو، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو اور ایک کمرہ خالی ہو، تو وہ کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا چاندی پڑا ہے خالی کمرے میں کیا جخ مارے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، یہاں شیطان کیا کرنے آئے گا؟ شیطان تو وہی آتا ہے نا جہاں ایمان ہے، تو اس لیے یہ علامت ہے ایمان کی، کوئی بری بات نہیں ہے، بلا وجہ نہ آپ گھبرایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے خیالات فرمایا اچھا اتنے مقام پر تم پہنچ گئے ہو، یہ تو بڑے اونچے مرتبے کی بات ہے کہ آدمی کو خیال، کیوں شیطان اسی کو بھٹکائے گا نا جو اللہ والا بن رہا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا تھا، میری بیوی درمیان میں آ گئی، میں نے اس کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، میں غصے میں تھا، طلاق ہو گئی، غصے میں ہوں یا نرمی میں ہوں۔ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، اور ایک کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے طلاق ہو گئی، غصے میں بھی طلاق دے طلاق ہو گئی۔ دیکھا جی انسان، تم اپنے بیٹے سے لڑ رہے تھے، پھر بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس نے کوشش کی کہ یہ بیٹے کی ماں باپ کی لڑائی نہ ہو، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی، اب تم دونوں سے محروم ہو گئے۔